نافرمان اور اکلوتے بیٹے کی کہانی ہے جس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور رسی لے کے پنکھے سے باندھ کے گلے میں پھندا ڈال لیا۔ ماں کھڑکی میں کھڑی ہے، کہتی ہے بیٹا ایسا کام مت کر، میں بوڑھے کندھوں پہ تیرا جنازہ نہیں اٹھا سکتی، تو جو کہتا ہے مانتی ہوں، تو زمین بیچنی ہے نا بیچ دے، تجھ کو باہر جانا نا چلا جا۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، وہ تو پہلے ڈرامے کر رہا تھا، رسی نکال کے باہر آتا ہے، ماں گلے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میاں بیوی کی جب بھی اولاد ہوتی نا، اولاد ہونے کے بعد فوت ہو جاتی، میاں بھی بڑے پریشان تھے، بڑے دکھی رہتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے ان کے 4 بچے پیدا ہو کے فوت ہو گئے۔ عورت ہر وقت پریشان رہتی، دکھی رہتی، پتہ نہیں اب اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی تو پتہ نہیں بچے گی نہیں بچے گی۔ ایک دن نہ مصلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد نہ دعا کرتی اپنے رب سے کہتی ہے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، پتہ نہیں مجھ گناہ گار سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، اپنے رب کے ہونے کے واسطے، اپنے پیغمبر کے واسطے، اپنے نبیوں کے واسطے مجھے معاف کر دے، اور میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنے سارے گناہوں کی، پتہ نہیں مجھ سے جانے انجانے میں کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کی صفات بیان کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے۔ معافی مانگتے مانگتے ہوئے اس عورت کو نیند آ گئی، وہ مصلے پہ لیٹ گئی۔ جب مصلے پہ لیٹیا، خواب میں اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، وہ جنت میں جاتی ہے، وہاں پہ ایک عالی شان محل کے آگے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کے آتے ہیں آگے، پوچھتی ہے فرشتوں سے یہ گھر کس کا ہے، اتنا پیارا گھر ہے، کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر آپ کا ہے۔ اور جو اندر جاتی ہے، وہاں پہ جو اس کے بچے فوت ہو گئے تھے نا، چاروں بچے لپٹ جاتے ہیں ماں کو ماں ماں کرتے۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرے بچے تو یہاں پہ ہیں، جنت میں ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے کہ صبر کا پھل نہ میٹھا ہوتا ہے۔ وہ بڑھیا بڑی خوش ہوتی ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے، اور دیکھتی ہے کہ دور ایک نا بہت تیز چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے۔ وہ ستارہ اڑتا ہوا نا اس بڑھیا کی گود میں آ گر جاتا ہے۔ بڑھیا بڑی خوش ہوتی ہے، اتنے میں خواب نہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خواب ٹوٹنے کے بعد نا بڑھیا کے چہرے پہ نا ایک عجیب سی مسرت تھی۔ وہ سارا خواب سناتی ہے اپنے شوہر کو۔ شوہر بھی کہتا ہے لگتا ہے اس بار اللہ تعالیٰ کو اچھی چیز دیں گے، اور کیونکہ ستارہ ٹوٹ کے اس کی جھولی میں گرا ہے، یہ آئندہ آنے والی اولاد کی نشانی ہے۔ لو جی، وہ عورت دوبارہ امید سے ہو گئی، اور جو اس محلے کی دائی تھی نا، جب اس کے پاس آئی نا، کہتی ہے بہن تیرے چہرے کی چمک کچھ اور ہی بتا رہی ہے، تیرے پیٹ جو سا نا یہ بتا رہا ہے۔ پرانی عورتیں جو دائیں سیانی تھی، اس بار تجھے جو بیٹا ہوگا۔ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، بس ایک ہی دعا کرتے ہیں سارے گھر والے کہ جو بھی ہو نا زندگی تندرستی والا ہو۔ تو یہ دعائیں رنگ لے آئی، آخر اللہ تعالیٰ کو چاند سا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ بیٹا عطا ہوتا ہے، سارا محلہ ان کو مبارکباد دینے آتا ہے، خوشیاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اور بیٹا بڑا پیارا تھا۔ بیٹے سے بہت ایکسٹرا لاڑ پیار کیا۔ جب لاڑ پیار حد سے زیادہ کیا نا، بیٹا بگڑنا شروع ہو گیا۔ اس کی جائز ناجائز بات ماں باپ مانتے رہے، اور بیٹا خود سر ہو گیا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ سے بھی زبان درازی کرتا، ماں کی بات سنی انسنی کر دیتا، ماں کبھی روکتی تو ہاتھ جھٹک دیتا ماں کا، ماں کو گھسیٹ کے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا۔ عجیب سا ہو گیا تھا وہ، اور ایک ہی ضد کرتا ہے اپنے باپ سے کہ جو زمین کا ٹوٹا ہے نا اس کو بیچ دے، میں نے باہر جانا ہے، کیونکہ میرے سارے یار دوست باہر چلے گئے ہیں، میں اب یہاں پہ رہ گیا ہوں، کیا کرنا ہے زمین کا۔ باپ کہتا ہے بھائی میں تو اپنے جیتے زمین نہیں بیچوں گا۔ اکثر نہ باپ بیٹے کی لڑائی ہوتی، باپ نے ایک دو بار اس کو تھپڑ بھی دے مارا، اور اس لڑکے نے ایک بار باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ باپ کو بڑا صدمہ لگا، باپ کو وہی صدمہ لے بیٹھا۔ آخر باپ سوچتا رہا کہ میرے بیٹے میرا ہاتھ کیوں روکا۔ سوچتے سوچتے آخر ایک دن سویا ایسا کہ اٹھی نہ، اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب لڑکے نے بالکل باپ کی موت غم نہ کیا، اور ذہن میں پلان بنانے لگ گیا کہ ماں تو نرم دل ہوتی ہے، میری بات مان جائے گی، اور ماں کو میں بلیک میل کر لوں گا۔ اصل چیز دوڑا تھا میں راستے میں، میرا باپ تھا۔ اب کچھ دن ہوتا ہے باپ کو فوت ہوئے، ایک دن ماں سے جھگڑا کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھ کو پیپر دو، میں جا کے زمین بیچوں گا، زمین بیچ کے باہر جاؤں گا۔ اسی بات پہ بحث ہو گئی، ماں مانتی نہیں ہے کہ تیرے باپ کی نشانی ہے بیٹا، تھوڑی زمین ہے، گھر کے گزر بسر اس سے ہو رہا ہے، وہ نہیں مانتا، اور جھگڑا کرتا ہوا کمرے میں جا کے کنڈی لگا لیتا ہے، اور پنکھے سے رسی باندھ کے گلے میں پھندا ڈال لیتا ہے۔ ماں سے کہتا ہے دیکھ لے ابھی تیرا بیٹا یہاں پہ مردہ حال میں ملے گا تجھے اگر تو میری بات نہیں مانے گی۔ ماں کھڑکی میں کھڑی ہے، ہاتھ جوڑ کے دعا کرتی ہے رب سے، ربا اس کو سمجھا لے، اور بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میں
اپنے بوڑھے کندھوں پہ نا تمہارا جنازہ نہیں اٹھا سکتی، تو ایسا کام مت کر، تو زمین بیچنا چاہتا ہے نا بیچ دے، باہر جانا نا چلا جا۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے، پہلے ڈرامہ کر رہا تھا، باہر آ کے گلے ملتا ہے، ماں سے زمین کے کاغذ لیتا ہے، اور زمین کی بات پہلے بھی کر رکھی تھی لوگوں سے، اور جاتے زمین بیچتا ہے اور باہر کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ باہر پہنچتا ہے، جب پہنچتا ہے باہر کے ملک میں، تو سوچ رہا تھا کہ وہاں جاتے ہی درختوں سے پیسے توڑوں گا اور پاکستان بھیج دوں گا، امیر آدمی بن جاؤں گا۔ پر یہاں پہ آ کے اسے کچھ اور ہی دنیا دیکھنے کو ملی۔ یہاں پہ نہ تو رہائش ملے اس کو، نہ کام ملے۔ جو جمع پونجی ساتھ لے کے آیا تھا وہ کچھ دنوں میں کھا لی، آخر پیٹ کی دو کو تو بھرنا ہے۔ بڑا پریشان، کام نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا۔ اس کی ماں نا اس کو نا پیار سے نا شہزادہ کہہ دیتی، اور ہر وقت اس کے پیچھے نا کھانا لے کے گھومتی رہتی تھی، بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا پھل کھا لے، بیٹا یہ کھا لے، بیٹا وہ کھا لے۔ اب جب وہاں بھوک لگے نا تو ماں کی یاد آئے تو تکیے میں سر دیکھے روئے۔ اور جس کمرے میں رہتا تھا نا اس کمرے میں، ایک کمرے میں 9 لڑکے رہتے تھے، اوپر نیچے چارپائیاں لگی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو روتا تھا نا تو آنسو بھی اور آواز بھی چھپا کے رکھتا تھا لوگوں سے، لوگ نہ دیکھ لیں۔ اور کام نہیں مل رہا، آخر تنگ آ گیا کام کے لیے۔ پھر وہ ایک ہوٹل میں کام ملتا ہے اس کو، باتھ روم کلین کرنے کا، باتھ روم کلین کرنے کا کام ملتا ہے۔ اور جب بھوک لگتی تھی سوچتا ہے ماں میرے پیچھے کھانا لے کے گھومتی رہتی تھی، یہاں کبھی کھانے کی فکر ہے ہی نہیں ہے، کبھی بھوک بھی نہیں لگتی اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اور ماں کو فون کرتا ہے، ماں سے نا معافی مانگتا ہے، ماں مجھ کو معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، میں تجھے سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے ابو کو بھی، میرے وجہ سے ابو مر گئے ہیں، میں ابو کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، بس آپ لوگ معاف کر دو۔ ماں کہتی بیٹا مائیں نا ناراض نہیں ہوتی، بس میری ایک ہی التجا ہے کہ میرے جنازے کو کندھا دینے والا تو ہو، یہ نہ ہو کہ لاوارثوں کی طرح لوگ مجھ کو جنازہ دیں، جنازے کو کندھا دیں اور دفنا کے آئیں۔ بیٹا وہاں پہ ہاک کے بھر کے نا سسکیاں لے کے روتا رہتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ میں نے ماں باپ کو بہت ستایا۔ آخر ایک دن ایسا بھی آتا ہے، اس کو نا پاکستان سے فون آتا ہے کہ تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے، اور یہ بدبخت بیٹا ماں کے جنازے تک نہیں پہنچ سکا، کچھ پیپر تھا ہی نہیں اس کے پاس، پیپر بنتے تو آتا نا، وہاں کا وہاں کا رہ گیا۔ اور ساری عمر ترستا رہا ماں باپ کے پیار کے لیے۔ بعد میں مرنے کے بعد ماں باپ کے آپ ختم بھی دلاتے ہیں، کل بھی کرتے ہیں، کیا کیا بانٹتے رہتے ہیں، اس سے کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اصل ماں باپ کے لیے ہوتی ہے نیک صالح اولاد، جو ماں باپ کے لیے پڑھ پڑھ کے بخشتی رہے۔ اب وہ بیٹا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا کیونکہ وہ نافرمان بیٹا تھا، اور اپنے ماں باپ کے لیے پڑھائی کرتا اور بخشتا رہتا، اور اپنے رب سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے جیتے جی آپ ان کی قدر کر لو، مرنے کے بعد کچھ بھی کرو لوگوں کے دکھانے کے لیے، وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے کمنٹ باکس میں جن کی مائیں زندہ ہے نا، ماں کے لیے ایک جملہ لازمی کہنا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔